ایک استاد بچوں کو پڑھا رہا ہے، پڑھاتے پڑھاتے اس نے ایک سوال کر دیا، نوجوانوں ذرا توجہ سے سننا، میرے بزرگوں جو نماز نہیں پڑھتے، میرے بھائیوں ذرا توجہ سے اس بات کو سننا ذرا، کہ کیا وہ باتیں ہمارے اندر موجود تو نہیں ہیں۔ استاد نے سوال کر دیا، بیٹا بتاؤ کہ نماز کون نہیں پڑھتا؟ نماز کون نہیں پڑھتا؟ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، اٹھ کر کہتا ہے، استاد جی جس کو نماز نہیں آتی ہوگی وہ نماز نہیں پڑھتا۔ پھر استاد نے سوال کیا، بیٹا بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ دوسرا بچہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ استاد جی جو مر جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ پھر استاد نے سوال کر دیا، بیٹا بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ تیسرا بچہ اٹھتا ہے، وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ یہ جواب دیتا ہے، استاد جی جو کافر ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جو کافر ہوتا ہے، جو بے ایمان ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ استاد نے سوال کر دیا، بچوں نے جواب دے دیے، لیکن استاد سوچنے پر مجبور ہو گیا، کیا میں نماز نہیں پڑھتا مجھے نماز نہیں آتی؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا کیا میں مر گیا ہوں؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا کیا میں کافر ہوں جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ میرے بھائیوں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان اور ایمان کا جو مسئلہ ہے، کافر اور مسلمان کے اندر نماز ہی تو ہے یار، نماز پڑھا کرے میرے بھائیوں۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز نہیں پڑھتا۔ ارے تو کیا نہیں پڑھتا؟ رب تجھے پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ رب ناراض ہوتا ہے نا میرے بھائیوں، وہ سورج کو یہ حکم نہیں دیتا کہ اے سورج یہ میرا نافرمان ہے، اس کے گھر کے اندر تیری روشنی کی کرنیں نہیں جانی چاہیے۔ وہ چاند کو یہ نہیں کہتا کہ یہ بندہ بے نمازی ہے، یہ میرا نافرمان ہے، اے چاند تیری روشنی اس گھر کے اندر نہیں جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رزق نہیں چھینتا اس سے، وافر رزق آتا ہوتا ہے اس کے پاس۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اے بندے اب تو بھوکا سوئے گا، تو بے نمازی ہے۔ ہاں، رب اگر چھینتا ہے تو کیا چھینتا ہے؟ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اب غور ہم نے کرنا ہے کہ ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنی ہم اس رب کی عبادت کر رہے ہیں، کتنا ہم اس رب کو راضی کر رہے ہیں۔ مسجدیں ویران ہیں، خالی ہیں، 4 نمازی، 5 نمازی، 10 نمازی۔ یار مسجدیں بد دعا دیتی ہیں۔ اگر آپ اس گھر کو آباد کرتے ہیں تو یہ مسجدیں دعا دیتی ہیں کہ مالک ان لوگوں نے مجھے آباد کیا، تیرے گھر کو آباد کیا، اے مالک تو ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ اگر یہ گھر بے آباد ہو جائے، نماز ہی نہ آئے، یہ نہیں ہے کہ اے سی لگ جائے، اچھی یہاں پر ڈسٹیمپر ہو جائے، لائٹنگ ہو جائے، پنکھے لگ گئے، ساؤنڈ سسٹم اچھا لگ گیا، قلیل اچھے بچھا دیے کہ مسجد کو آباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجد جو آباد ہوتی ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے سے ہوتی ہے۔ نماز کے لیے یا کتنا بڑا محلہ ہے، میں کہتا ہوں اگر یہ 2 گلیاں ہی، صرف 2 گلیاں یہ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو میں شولٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ مسجد بڑی کرنا پڑ جائے، ہمیں یہ یقین مانیں کہ بڑی کرنا پڑ جائے، لیکن کیا کہ نہیں، گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہیں گے، فلمیں دیکھتے رہیں گے، ڈرامے دیکھتے رہیں گے، آج آ کے اس موبائل نے بیڑا گرک کر دیا، گیموں پر لگے رہیں گے، کبھی فیس بک چل رہی ہے، کبھی یوٹیوب چل رہی ہے، واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں، کمپیوٹر پر بیٹھے ہیں، لیکن اس رب کے گھر کو آباد کرنے کا نہیں سوچتے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، نچاکیاں ہیں۔ جب تم اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرو گے تو میرے بھائیوں بتاؤ پھر تمہارا گھر کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کیجئے، خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر لے کر آئیے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے، حدیث پاک بتا رہا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کو نماز کا حکم دو، اگر وہ نہیں پڑھتا 10 سال کا ہو گیا ہے تو پھر اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ یہ بچے کا حکم ہے 10 سال کا کہ اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ یار ہماری تو عمریں گزر چکی ہے، قبر میں لاتیں پہنچ چکی ہیں، پاؤں ہمارے قبر میں پہنچ چکے ہیں، اب ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کب نماز پڑھنی ہے، کب اس رب کی عبادت کرنی ہے؟ میرے بھائیوں آؤ اپنے بچوں کو بھی لاؤ اور خود بھی نماز کی طرف توجہ دو۔ اللہ کی